زید کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے تک جتنی جنگیں ہوئیں ان سب کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. دل کھول کر قافلہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسائے، تیر برسائے، تلواریں چلائیں. ان آشام تلواروں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کاٹا، انہیں ذبح کیا اور مکے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو دبانے کی خاطر خرچ کیا. حضور عرض یہ ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے اسلام قبول کر لیا اور مرتبہ صحابیت پر فائز ہوئے. اب ان تمام باتوں کا تذکرہ کرنا کیسا اور زید پر کیا حکم شرعی ہے؟ الاسلام یہدم ما قبلہ والہجرہ تہدم ما قبلہ. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے ان کا ارشاد جو ہے وہ ہماری خواہش نفس سے اور سارے عالم سے ان کا ارشاد جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے بالا تر ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اسلام سے پہلے ہوا اسلام اس سب کو ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ہدت جو ہے وہ تمام گناہوں کو اور تمام جاتیوں کو اور تمام مظالم کو جو ہے وہ اسے جو ہے ختم کر دیتی ہے. سرکار ابوالقلام نے جب یہ بشارت دے دی تو یہ اسلام سے پہلے کے جو ان کے گناہ ہیں وہ اسلام جب لے آئے اور رحمت للعالمین کے آغوش میں آ گئے، اور وہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ پہلے فرما دیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے تمہارے لیے یہ فتح مکہ، روشن فتح مکہ اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ تمہارے دامن کرم میں اور تمہارے دامن رحمت میں جو لوگ حلقہ بغوش اسلام ہو، ہم نے جو ہے ان کو ہم جو ہے اس پیرائے میں ہم ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ ہم نے تم کو جو ہے شفیع المذنبین سے مقرر کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے سبب سے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بشارت دے رہا ہے، اور یہ صحابہ کرام پر جو ہے توجہ کرنے کے لیے یہ شخص جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. ہمیں یہ نہیں دیتا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی عنہم جن کے ذریعے ہم کو دین پہنچا، ہم ان کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھال کر کے اپنے دین کو برباد کریں. امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے جس کے دل میں بغض ہو وہ کافر ہے، اور اس پر انہوں نے لیغیظ بہم الکفار یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب جو ہے کافروں کے دل کو جلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی محبت، حضور کی محبت جس کے دل میں ہے، اللہ نے اس کے دل میں صحابہ کی محبت رکھی ہے. حضور نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے برگزیدہ کیا، مصطفیٰ کیا، اور میرے لیے جو ہے میرے صحابہ کو مصطفیٰ و مرتضیٰ کیا. اللہ نے ان کو چنا، تو جس نے ان سے محبت کی اس لیے محبت کی کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ان سے عداوت کی اس لیے عداوت کی کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. یہ ہمیں دیر نہیں دیتا. شاید جو ہے جس نے یہ کہا شاید اس کا حکم جو ہے ان احادیث سے معلوم کرتے. پھر زید کہتا ہے کہ امیر معاویہ نے ابو سفیان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کوفہ تک کے خطبہ کو یہ حکم باب خلافت سے جاری کیا کہ علی کو گالیاں دو. پھر سب و شتم کیا گیا، بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا اس لیے کہ اس نے آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ میں ایک خطبہ دے دیا تھا. کیا زید ان تمام باتوں کے سبب ایک جلیل القدر صحابی کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہوا؟ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ضرور وہ گستاخی کا مرتکب ہے، اور ضرور اس نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف وہ باتیں محسوس کی ہیں کہ جن باتوں کو روافض زمانہ جو ہے ان کو جو ہے ان کا پرچار کرتے ہیں اور ان کی کوئی سند نہیں ہے. اور شرائع المحرقہ اور تطہیر الجنان جو حضرت امام ابن حجر مکی رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا
اور قرآن میں ارشاد فرمایا وہ کلن وعد اللہ الحسنی، وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال خرچ کیے اور جہاد خرچ کیا اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور حضرت امیر معاویہ ابو سفیان انہیں صحابہ میں ہے، اور سب سے ذکر کر کے بتایا وہ کلن وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اپنی عاقبت وہ بگاڑے جو ان صحابہ پر جو ہے کیچڑ اچھالے۔